فنادا فی الظلمات، اندھیروں سے صدا لگاتے ہیں اندھیروں میں بھی جناب یونس علیہ السلام کی امید اپنے رب کے ساتھ قائم رہی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آج اگر ہم ان پریشانیوں میں گرفتار ہو جائے تو پھر ہم داغا باندھ لیتے ہیں، تعویذ والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں، ایسے ظالم عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ مشکلات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے۔ اور جو اصل در ہے اس در پہ، دروازے پہ دستک دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہے۔ جس یقین کے ساتھ، جس امید کے ساتھ ہم ان شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، اسی امید کے ساتھ رات کی آخری گھڑی میں اپنے رب کے دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھو، تیرا رب غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح انسان جب مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں انسان نا امید ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو لے کے جناب موسیٰ علیہ السلام بحر قلزم کے کنارے پہ پہنچے۔ بنی اسرائیل نے، قوم نے امید کی دامن چھوڑ چکی تھی قوم، لیکن ایک موسیٰ علیہ السلام تھا۔ جب قوم نا امید ہو کر کہنے لگی موسیٰ کس جرم کے پاداش میں ہمیں سزا دینے کے لیے سمندر کے کنارے پہ بٹھا دیا ہے، اب پیچھے سے فرعون اور اس کے لاکھوں لشکر ہمیں لینے کے لیے آ رہے ہیں، آگے جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ قوم کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی امید اپنے رب کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام؟ کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بظاہر بچنے کا کوئی آپشن، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ آگے موج ہے، پیچھے فوج ہے، درمیان میں بنی اسرائیل ہے، اور قوم امید ہار بیٹھی ہے۔ ایک موسیٰ ہے علیہ السلام جس نے دریا کے کنارے پہ، سمندر کے کنارے پہ، موج اور فوج کے درمیان بظاہر موت کی کشمکش میں بھی اپنے رب کے ساتھ امید کا دامن نہیں چھوڑا ہے، امید کا رشتہ قائم ہے، رب سے تعلقات قائم ہے۔ کیا فرمایا؟ کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا، میرے ساتھ میرے رب کی مدد ہے، میرا رب مجھے راستہ دے گا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان اور امید رکھتا ہے اسی حساب سے میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو لہذا اپنے رب کے ساتھ امید وابستہ رکھو، اور شیطان ناامیدی کو پھیلا کر انسانوں کو گناہ پہ گناہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ بھئی اللہ تیرا سنتا نہیں ہے، بابے کے پاس چلے جاؤ، قبر کے پاس چلے جاؤ، اس داغے کو باندھ لو، یہ تعویذ گلے پہ لٹکا لو، تیری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ مزید پریشانیوں میں اضافہ کا سبب بنے گا۔ پریشانی سے اگر بچنا چاہتے ہو اپنے اللہ کے ساتھ امید قائم رکھو، اپنے اللہ کے ساتھ رشتہ قائم کر لو، نا امیدی چھوڑ دو۔ اور انسان جب نا امیدی کی دامن پکڑ لیتا ہے پھر انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید نے جا بجا انبیاء اور رسول کی واقعات ذکر کر کے ہمیں یہ درس دیا ہے، لوگوں اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہوگا۔ اگرچہ آپ بہت زیادہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، بہت زیادہ خطا کار سیاکار بھی کیوں نہ ہو، سورہ زور میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ میرے پیغمبر میرے ان بندوں سے کہہ دو جو گناہ کر بیٹھے ہیں، شرک کر بیٹھے ہیں، بدعات و خرافات کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں نا امید نہیں ہونی چاہیے۔
انہیں اپنے اللہ کے ساتھ امید قائم رکھتے ہوئے توبہ اور استغفار کے راستے پہ آنا چاہیے۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، میرے پیغمبر اور میرے ان بندوں سے کہہ دو، اسرفو، جو اسراف کر چکے ہیں، جو حد کراس کر چکے ہیں، ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ مرنے سے پہلے انسان اگر توبہ تائب ہو جائے، توبہ کر جائے، تو اللہ رب العالمین شرک جیسی بڑی جو ذلت آمیز گناہ ہے، بڑی گندگی ہے، اس سے بھی اللہ رب العالمین انسانوں کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے عام انسانوں کے لیے توبہ کا آپشن رکھا ہے، ہر انسان کے لیے، ما لم یغرغر، جب تک غرغرہ نہ ہو جائے، جب تک انسان کی جان نکل کے اس کی حلق تک نہ پہنچ جائے، اس وقت تک اگر مشرک توبہ کرتا ہے، شرک سے اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ بدعتی توبہ کرتا ہے، بدعت سے اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ بے نمازی اگر توبہ کر لے، اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ قاتل اگر توبہ کر دے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اور نا امید ہو جانا یہ اکبر الکبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکبر الکبائر میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ ہے الامن من مکر اللہ، ان من اکبر الکبائر الشرک باللہ والیأس من روح اللہ والقنوط من رحمت اللہ والامن من مکر اللہ۔ فرماتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے بڑے کبیرہ گناہ یہ ہیں الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ اللہ سے نا امید ہو کر اللہ کے کسی بندے کو شریک بنا لینا، والیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمتوں سے نا امید ہونا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، والقنوط من رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مکمل طور پہ نا امید ہو جانا یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے، والامن من مکر اللہ، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے اپنے آپ کو امن میں تصور کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں سے۔ تو محترم سامعین، اس وقت نا امیدی کی ایک فضا بنی ہوئی ہے، لہٰذا اپنے اللہ کے ساتھ امید کا رشتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے، جو بیمار ہے ان کو بھی اللہ سے اچھی امید وابستہ کرنا چاہیے، جو بے اولاد ہیں ان کو بھی اللہ سے اچھی امیدیں رکھنا چاہیے، اور جو آدمی پریشان ہے ان پریشان حال انسانوں کو بھی اپنے اللہ سے اچھی امید وابستہ کرنا چاہیے۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب، بے شک آسانی کے ساتھ مشکل اور مشکل کے ساتھ آسانی رب العالمین نے جوڑ کے رکھا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہم ان دنوں کو لوگوں میں پھیر پھیر کے، آج اولاد کی نعمت سے مالا مال ہے، کل اسی نسل میں سے بے اولاد بھی پیدا ہوں گے۔ آج جو بے اولاد ہے اللہ رب العالمین کل اس کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے گا۔ آج اگر کوئی دولت سے مالا مال ہے کل اس پر فقیری بھی آئے گی، اور آج اگر جو فقیری کی زندگی گزار رہا ہے تو انشاءاللہ ہر دن کے بعد رات نے، ہر رات کے بعد دن نے، اور نئے سورج نے طلوع ہونا ہے۔ لہذا اللہ کے ساتھ اچھی امید رکھیے، نا امیدی گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس بیماری سے اللہ رب العالمین ہمیں بچا کر کے اللہ کے ساتھ اچھی امید قائم کرنے کی اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم وفقنا للأمل لما تحب وترضى وخذ بناصيتنا للبر والتقوى. اللهم اجعل أعمالنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت في قوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا سوءا فأشغلهم في نفوسهم ورد كيدهم في نهورهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين من شر الأشرار وكيد الفجار ومن شر توارق الليل والنهار إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. وصلى الله وسلم على نبينا.